بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے متعلق ایک ضروری اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ ہم سحری کر کے سو جاتے ہیں، اور جب یعنی نماز وغیرہ کے بعد جب سو جاتے ہیں اور اٹھتے ہیں تو دانتوں کے اندر سحری کے وقت کھائی ہوئی کچھ چیزیں اٹکی ہوئی ہوتی ہیں، پھنسی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اس کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ دانتوں کے اندر جو پھنسا ہوا اناج ہے، جو چیز ہے، اگر وہ چھوٹے چنے کے دانے سے کم ہے، چھوٹے ہربورے کے دانے سے کم ہے، اور منہ کے اندر اندر ہی آپ نے اس کو نگل لیا، باہر نہیں نکالا بلکہ اندر سے اندر ہی نگل لیا، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کب؟ جبکہ وہ ہربورے کے دانے سے چھوٹی چیز ہو۔ اگر ہربورے کے دانے اتنی یا اس سے بڑی ہو اور آپ اس کو نگل لیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس بارے میں خاص احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز بالکل چھوٹی معمولی سی ہے، ایک تنکے کے برابر ہے، وہ آپ کے دانت میں اٹکی ہوئی تھی، آپ نے کیا کیا، اس کو منہ سے باہر نکالا اور پھر واپس منہ میں ڈال کر کے نگل گیا، تو چاہے وہ چیز جتنی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، ایک شکر کے دانے کے برابر ہو یا ایک رائی کے دانے کے برابر ہو، اگر منہ سے باہر نکال کر پھر نگل لیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس قسم کے کاموں سے ہم احتیاط کریں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ جب سو کر کے اٹھتے ہیں روزے کی حالت میں تو ان کو منہ کے اندر ایک بدبو محسوس ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ روزے کے حالت میں ٹوتھ پیسٹ یہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یاد رکھو، ٹوتھ برش کرنا روزے کے حالت میں یہ مکروہ ہے۔ اگر صرف کریں گے اور کلی کر کے تھوک دیں گے تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اگر نگل لیں گے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے پاس ایک مسواک رکھ کے اور مسواک کرتے رہیں۔ اگر فی الفور ضرورت ہے اور مسواک ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو پہلے برش کو اچھی طرح دھوئے اور بغیر ٹوتھ پیسٹ کے برش کرے اور پھر اچھی طرح کلی کر لے، تو انشاءاللہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تیسرا مسئلہ روزے کے متعلق یہ ہے کہ بعض دفعہ طبیعت وغیرہ خراب ہو جاتی ہے، سردی وغیرہ ہو جاتی ہے، سر درد کرتا ہے، تو اس صورت میں جھنڈو بام، وکس وغیرہ لگاتے ہیں، تو یہ لگانا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کے متعلق کتابوں کے اندر مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے سر پر لگایا، ناک کے اوپر کے حصے پر لگایا، یا صرف ایسے ہی ڈبی لے کر کے سونگھ لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر آپ نے وکس یا جھنڈو بام لے کر ناک کے اندر لگایا اور اس کے ذرات اگر اندر چلے جائیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس سے بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ روزہ رکھنے کے بعد میں کچھ الٹی جیسی کیفیت ہو جاتی ہے، اور بعضوں کو الٹی ہو بھی جاتی ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الٹی کے ہونے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق دو مسئلے ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھنا اور یاد رکھنا ضروری ہے۔ ایک ہے الٹی کا اپنے آپ ہونا، اور دوسری چیز ہے الٹی کا نکالنا۔ آپ کھا کر کے سو گئے تھے، سحری کھا کر کے، بعد میں آپ کا جی متلانا شروع ہو گیا اور آپ کو اپنے آپ الٹی آ گئی، آپ کا کوئی دخل نہیں ہے، نہ آپ نے منہ کے اندر انگلی ڈال کر کے الٹی نکالی، نہ کوئی سے اور چیز کے ذریعے سے، بلکہ ایسے ہی اگر آپ کو بھگونا بھر کر کے بھی الٹی ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ الٹی اپنے آپ ہوئی ہے، آپ کا فعل اس کے اندر کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور منہ پر پانی کھنگال رہے ہیں، حلق تک پانی لے جا رہے ہیں، انگلی ڈال کر کے الٹی نکال رہے ہیں، تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی قے ہوں گی، تھوڑی سی الٹی ہوں گی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر منہ بھر کر کے ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اگر اپنے آپ الٹی جتنی بھی ہو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اپنے فعل سے ہم خود اگر الٹی نکالیں گے، اگر تھوڑی سی الٹی ہوگی تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر منہ بھر کر کے ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک مسئلہ نماز کے متعلق، نماز پڑھتے وقت بعض دفعہ لوگ جو ہے تھکاوٹ کی وجہ سے یا تکلیف کی وجہ سے رکوع میں جاتے یا اٹھتے وقت کچھ الفاظ یا کچھ آواز ان کے منہ سے نکلتی ہے، جیسے اوہ کی آواز یا پھر اسی طرح کی آواز، اس طرح نکلنا۔ تو ایسی آواز جس کے اندر الفاظ، شبد نہ ہو، اگر ایسی آواز نکل جائے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ لیکن اگر الفاظ ادا ہو گئے، جیسے اٹھتے اٹھتے آپ نے کہہ دیا اما گے یا اللہ رے، یا اسی طریقے سے اور کچھ الفاظ کہہ دیے، تو اگر ایسے الفاظ آپ کے زبان سے اگر ادا ہو جائیں گے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس نماز کو دہرانا اور واپس سے نیت باندھنا یہ ضروری ہے۔
اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔